کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی کیوں ضروری ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نبی اسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی تو باقی کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی، نماز فاتحہ پڑھنی ضروری۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارف کو اتارا، اس سب معارف کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو کچھ نازل فرمایا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اس کو باب القرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے، یعنی پورے قرآن میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ میں آ گئے، سورہ فاتحہ میں آ گئے۔ ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے آ گئے۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ دو الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آ گئی کہ تعریفیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجتی اللہ ہی کو ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کرے۔ کیوں؟ بیوی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ بیوی خاوند کے اچھے اخلاق کی تعریف کرتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ خاوند کو اچھے اخلاق کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ ماں باپ اولاد کی تعریف کریں تو اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہم دنیا کی کسی چیز کی تعریف کریں وہ تعریف حقیقت میں اس کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے، تو تعریف کا مالک حقدار حقیقت میں فقط اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ ان الفاظ میں بندہ اقرار کرتا ہے اے اللہ، تعریف اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی کو تعریف سجتی ہے۔ تعریفوں کی انتہا ساری کی ساری آپ کے لیے ہے۔ اس لیے قیامت کے دن نبی اسلام کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ اور نبی اسلام کا نام اللہ نے رکھا احمد۔ احمد کا معنی وہ بندہ جس نے اللہ کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریفیں کی ہوں، اور واقعی جتنی نبی اسلام نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں دنیا میں کسی اور نے اللہ کی اتنی تعریفیں نہیں کی۔ اور اس امت کا نام قیامت کے دن ہوگا حمادون، اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والے۔ اور نبی اسلام کو جنت میں جو گھر ملے گا، محل ملے گا، اس کا نام ہوگا بیت الحمد۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب حمد ہے، اس لیے فرشتے بھی کہیں گے وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو الحمدللہ کے الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ پھر آگے فرمایا رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں آقا کو، مولا کو، پرورش دینے والے کو۔ جیسے ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں تو ماں باپ بیٹے کے رب ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں۔ مالی پودے کی پرورش کرتا ہے، اس کو چھوٹے سے لے کے درخت تک جو ہے وہ لے جاتا ہے تو وہ اس کا مربی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ رب کی صفت پرورش دینے والے کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، وہ ساری کائنات کو پالتا ہے۔ پالنے کی صفت کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں پیدا فرمایا چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ، اور ان سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس سوال کے جواب میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا تھا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، رب ہیں۔ اور آپ کے جواب کو سن کر پھر ساری مخلوق نے اس جواب کو ریپیٹ کیا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا، سب نے میرے ساتھ وعدہ تو کر لیا، مجھے رب سمجھتے ہو، میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں آزمانے کے لیے کہ دنیا میں جا کے تم کس کو رب مانتے ہو۔ چنانچہ آج لوگ سمجھتے ہیں ہم نوکری سے پل رہے ہیں، ہم فیکٹری سے پل رہے ہیں، ہم زراعت سے پل رہے ہیں، ہم کاروبار سے پل رہے ہیں۔ نہیں، ہم اللہ سے پل رہے ہیں، اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں پال رہی۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ والے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان اسباب کی نفی کرو۔ سچی بات ہے،
جس طرح پہلے زمانے میں لات اور منات کی نفی کی جاتی تھی، اسی شد و مد کے ساتھ ان اسباب کی نفی کرنی چاہیے، اپنے دل کو سمجھانا چاہیے میں زراعت سے نہیں پل رہا، میں اپنی تجارت سے نہیں پل رہا، میں اپنی نوکری سے نہیں پل رہا، میں فیکٹری سے نہیں پل رہا، مجھے کون پال رہا ہے؟ میرا اللہ مجھے پال رہا ہے۔ رب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ تو نظر اللہ پہ رکھیں، اسباب پہ نظر نہ رکھیں۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو لے کے سوات سیر کے لیے گیا، ایک پتھر مجھے نظر آیا، ذرا پنک رنگ کا تھا، تو میری بیوی کہنے لگی ہمارے جو بیٹھک ہے نا اس میں پنک رنگ کی چیزیں ہیں اور یہ پتھر بالکل اسی رنگ کا ہے، اس پتھر کو اٹھا لو گھر میں جا کے رکھ دیں گے تو یہ ان سے میچ کر جائے گا، اور تو بیچاروں کو ہر وقت میچنگ کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ پتھر انہوں نے اٹھا لیا، وہ گول سا پتھر تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر 3 سال ہمارے گھر پڑا رہا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، جو آتا پتھر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا، کتنا خوبصورت پتھر ہے اور بالکل رنگ میچ کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ 3 سال کے بعد ایک دن میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی، صفائی کرتے ہوئے اس نے جو پتھر کو اٹھایا کہ میں اس کو ذرا صاف کر دوں کپڑے سے، ہاتھ سے پتھر گرا اور نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ جب پتھر ٹوٹا تو وہ اندر سے خالی تھا، ہالو تھا۔ کہنے لگی کہ اس نے دیکھا اندر ایک کیڑا تھا اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ 3 سال وہ پتھر ہمارے گھر میں رہا اور اللہ نے اس بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو پال کے دکھا دیا۔ تو جو پروردگار مخلوق کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، اس پروردگار ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ تو رب العالمین کے لیے لفظ سے گویا ہم نے اتنی بڑی بات کو تسلیم کر لیا کہ ہمارا رب کون ہے، اور وہ ایک بندے کا رب نہیں ہے یا انسانوں کا رب نہیں ہے، وہ جہانوں کا رب ہے، جو مخلوق ہے جہاں بھی ہے سب کا رب وہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا اور آخر پہ جا کے ختم کہاں کیا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ تو رب کے لفظ پہ جا کے قرآن مجید کو ختم بھی کیا۔ اور انسان جب دنیا سے جائے گا قبر میں تو فرشتے آ کے جو پہلا سوال پوچھیں گے وہ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو دنیا میں کیا ایمان بنا کے آیا، کیا سیکھ کے آیا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جس نے دنیا میں محنت کی ہوگی وہ کہے گا ہے ہاتھ لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، پھر اس کی پٹائی ہوگی۔ اس لیے یہ رب کے سبق کو ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ قبر میں بھی سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے، اور قیامت کے دن بھی انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو رب العالمین کے لفظ نے اللہ کی ربوبیت کو کے مضمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اب ربوبیت قاہرانہ بھی ہوتی ہے اور ربوبیت راحمانہ بھی ہوتی ہے۔ باپ بھی مربی ہوتا ہے مگر روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، تھپڑ بھی لگا دیتا ہے بچے کے، سختی کرتا ہے۔ اور ماں میں بھی جو ہے یہ ربوبیت ہوتی ہے، مربیانہ صفت ہوتی ہے مگر رحمت والی ہوتی ہے۔ ماں محبت سے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں تو ان کی ربوبیت کیسی ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، رحمت والی ربوبیت ہے اللہ کی، وہ رحمت کی ربوبیت سے پوری کائنات کی پرورش فرما رہا ہے۔ اب رحمان اور رحیم 2 لفظ ہیں۔ رحمان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جس کے پاس بے انتہا خزانے ہوں، اور رحیم کہتے ہیں کہ اس کے خزانے استعمال بھی بے انتہا ہو رہے ہوں۔ 2 صفتیں ہوتی ہیں، بندے کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہو اور دل بھی بہت بڑا ہو کہ اپنے پیسے کو غریبوں پہ تقسیم بھی کر رہا ہو۔ کئی مرتبہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پیسے ایک ڈھیلا پیسے کا نہیں ہوتا، اس کی سخاوت کس کام کی؟ یا بندے کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، خرچ کرنے کی صفت نہیں ہوتی تو پیسہ کس کام کا؟ مزہ تو تب ہے کہ پیسہ ہو بھی بہت زیادہ اور خرچ کرنے کی عادت بھی خوب ہو اس کی۔ اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں۔ اللہ کے پاس رحمتوں کے خزانے بھی بے انتہا ہیں اور اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے، اپنے اور پرائے سب پہ خرچ ہو رہی ہے۔ رحمان کہتے ہیں اس کو
جو دنیا میں اپنے اور پرائے سب پر رحمت فرماتا ہے. دیکھیں دنیا میں کافروں کو جو رزق ملتا ہے کون دیتا ہے؟ کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کھانے کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ کتنا رحیم ہے، رحمان ہے کہ جو ایمان والوں کو بھی رحمت نواز رہا ہے اور کافروں کو بھی رحمت سے نواز رہا ہے. تو اپنے اور پرائے سب کو وہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، وہ وفاداروں کو بھی دیتا ہے، وہ دنیا میں غداروں کو بھی دیتا ہے. وہ بڑا کریم آتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خاص رحمت فرمائیں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. پھر رحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت دنیا میں خاص ہو، اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت آخرت میں خاص ہو. تو رحمان اور رحیم کے دو لفظ لانے سے عجیب مضامین کو سمیٹ لیا گیا. اب پورے قرآن مجید میں رحمت کے جتنے مضامین ہیں وہ رحمان اور رحیم کے لفظ کے اندر سمٹ کے آ گئے. پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف ہونا، قاضی ہونا. بھائی دیکھیں جو قاضی ہوتا ہے نا وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ ملزم کی فیور نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے جی مجھے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، میں تو مجبور تھا، میں فیور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے صرف منصف نہیں مالک بھی ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے وہ جس کی چاہے فیور کرے اور جس کو چاہے معاف فرما دے. تو اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، میں جس کو چاہوں گا قیامت کے دن اس کو معاف فرما دوں گا، اس کی بخشش فرما دوں گا. تو مضمون جتنا قیامت کا پورے قرآن مجید میں آیا اس کو مالک یوم الدین کے الفاظ میں اپنے اندر سمیٹ لیا. پھر اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے لائق فقط اللہ ہی کی ذات ہے. عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اب مشرک کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. بھئی یہ بھی کا نقطہ نہیں چاہیے، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے جی نقطے سے کیا بنتا ہے؟ بھئی نقطے سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ بتاؤ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اس کو نقطہ قبول ہوگا؟ خاوند کہے گا نہیں تم کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں. بھئی اگر خاوند یہ نقطہ برداشت نہیں کرتا تو رب تو اللہ تعالیٰ تو بڑی عظمت والا ہے، وہ بھی شرک کا نقطہ برداشت نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ فقط اللہ ہی کی کرنی ہے. ایاک نعبد. آپ ہی کی اللہ عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے حاجت روا بھی آپ ہیں، مشکل کشا بھی آپ ہیں. اللہ ہمارے جو ہیں وہ کام کو سر انجام دینے والے آپ ہی ہیں. اللہ ہی کی طرف توجہ رکھنی ہے. تو مدد ہم کس سے مانگا کریں؟ اللہ سے مانگا کریں. مخلوق سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. مخلوق مدد نہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے جو حقیقت میں انسان کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. مخلوق تو کبھی مدد کے لیے آ جائے گی اور کبھی کہے گی بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو قرض دے دوں، میرے حالات ساتھ نہیں دے رہے، میرا کاروبار ساتھ نہیں دے رہا، میری مجبوری ہے، میرے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے. تو مخلوق تو مجبور ہوتی ہے، دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی. ایسے مجبوروں سے مدد کیا مانگنا؟ مدد اس سے مانگو جس کو کوئی مجبوری نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. چنانچہ سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے. اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. چنانچہ قرآن مجید میں ہدایت کے جتنے مضامین تھے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر سمٹ کے آ گئے. اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلنا وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا. وہ بندے جس راستے کے اوپر چلے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. تو نیک بندوں کی پیروی کرنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا. اس لیے ہم جو اپنے بڑوں کی اقتداء کرتے ہیں حقیقت میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ وہ نیک بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا 4 ہیں، ان کی عبادت ان کی پیروی کرنا. کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء،
صدیقین، شہداء اور صالحین، ان چار کی بات ماننا، ان کے راستے کے اوپر چلنا، تو سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ تو چار کی ماننا اور چار کی مت ماننا، اللہ وہ چار جن کی نہ مانے وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ چار لوگ ہیں، ان کی نہ ماننا۔ اللہ چار کی تفصیل کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں یہود اور نصارہ اور مشرکین اور ملحدین، یہ چار لوگ ہیں، ان کے راستے پہ بالکل نہیں جانا تم نے۔ تو چار کی ماننی ہے، چار کی نہیں ماننی۔ جن کی ماننی ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور جن کی نہیں ماننی وہ ہیں یہود، نصارہ، مشرکین اور ملحدین۔ اللہ تعالی ہمیں ان چار مغضوب علیہم لوگوں کے راستے پر قدم اٹھانے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔